اور کتنا شاندار ہمارے سیشن کا آغاز ہوا ہے کہ دو نوجوان مقالہ نگار وہ جدید تر مباحث کو اپنے تناظر کے ساتھ، اپنے سیاق کے ساتھ جوڑ کر نئی معنویت جو ہے وہ خلق کر رہے ہیں، اور یہ اب تک جو ہماری یہ نئی تنقید ہے اس میں یہ چیز کی کمی تھی، اور یہ کمی اب پوری ہو رہی ہے۔ میں جناب خرم شہزاد کا شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا اور ہماری اس کانفرنس کو معتبر کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، یہی تو جملہ سننا تھا جی۔ اچھا ہمارے اچھا جی، یہی تو خوبصورت جملے تھے جو سننا چاہ رہا تھا میں۔ میری تیاری جو ہے آج کی وہ وصول ہو رائے گا نہیں۔ ہمارے اگلے مقالہ نگار وہ بھی ایک نوجوان تو نہیں کہیں گے لیکن جوان نقاد ہیں، کیونکہ نوجوان اب صرف ہم ہی ہیں، باقی سب جوان ہی ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فیصل آباد یونیورسٹی، شعبہ اردو فیصل آباد یونیورسٹی میں۔ اردو افسانے میں جادوئی حقیقت نگاری، تفہیم و تعبیر، معاصر تنقیدی رجحانات کے عنوان سے ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ادبی دنیا میں اپنا اعتبار بھی حاصل کر چکی ہیں۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور ڈاکٹر عزیز ملک صاحب کا، عبدالعزیز ملک صاحب کا جو مقالہ ہے اس کا عنوان ہے جدید تنقید اور ہندوستانی شعریات۔ جدید تنقید اور ہندوستانی شعریہ۔ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اپنے تناظر کے ساتھ ہماری تنقید جڑتی جا رہی ہے۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا، اور دوسرا اس بات پہ کہ مظہر صاحب نے مجھے چلو جوان تو تسلیم کر لیا، نوجوان نہیں کیا۔ اس سے پہلے دو مقالہ نگار یا مقررین کہہ لیں گفتگو کر چکے ہیں، اور ان کی گفتگو اتنی بھرپور تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد جو 12 مثالوں والی چارٹ ہے، اس کے بعد آپ ابلے ہوئے چاولوں پر جب دال ڈال کر کھائیں گے تو کیا مزہ آئے گا۔ اور اس سیشن سے جو پہلا سیشن ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جاندار تھا، جس میں اسلم ادیب صاحب نے فیض کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے کیے اور ان کی تعبیر اور تفہیم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا موقف یہی تھا کہ جو جدید نظریات ہیں یہ ہم نے امپورٹ کیے ہیں، اور یہ یورپ سے جو ہیں یہ ہمارے ہاں آئے ہیں، تو لہٰذا ان کو قبول کرنے کی بجائے ہمیں اپنی جو فکری روایت ہے اپنی دھرتی کی، اپنے خطے کی، اس کے ساتھ جڑ کر فیض کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی دھرتی سے، اپنی روایت سے اور اپنی مائتھولوجی سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ ہماری نظریاتی سرحدوں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری تاریخ تو 712 سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اور شروع یہیں سے ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ 712 سے پہلے اس دھرتی یا اس خطے پر کیا ہوتا رہا ہے اور کون سی فکری روایت یہاں موجود رہی ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر عرب کی سرزمین سے یا فارس کی سرزمین سے نظریات کو امپورٹ کریں تو وہ ہضم ہو جاتے ہیں، اور اگر یورپ سے کر لیں تو اس سے بد ہضمی ہو جاتی ہے۔
اب ہماری جو اردو تنقید یا اردو شعریات ہے، ظاہر ہے اس میں جتنی بھی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ابن قتیبہ کھڑا ہے یا ابو الفرج جعفر وہ کھڑا ہے، ابن رشید کھڑا ہے یا ابو القاہر جرجانی کھڑا ہے، انہیں سے پڑھ پڑھ کے آپ اردو میں لکھتے رہے ہیں، اس وقت تو کوئی مسئلہ نہ ہوا. یا فارس کی دھرتی سے سمرقندی صاحب موجود ہیں، وہ اردو میں آئے تو اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہ ہوا. لیکن یورپ سے جب جدید نظریات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت یہی کہتا ہے کہ یہ تو پرائی دھرتی کے ہیں. لیکن اگر پرائی دھرتی کے بھی ہیں تو ہمیں تھوڑی سی یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ اسے اپنے مطابق بنا لیں. لنڈے سے اگر آپ کوٹ خریدتے ہیں اور درزی کے پاس اسے اپنے سائز کا بنوا لیں اور آپ کو خوبصورت لگ رہا ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور سائز، میرے خیال کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو یورپی نظریات ہیں، میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کہ جو یورپی نظریات، جیسے ابھی خرم صاحب یاک ڈیریڈا کی بات کر رہے تھے، یا اس سے پہلے ڈائیالوجزم کی بات ہوئی، نیٹیوزم کی بات ہوئی، بڑے بڑے مفکرین کے حوالے آئے، ساختیات، پس ساختیات اور بہت ساری تھیریز کے حوالے یہاں پر موجود رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نظریات ہیں ان کے پیچھے جو باز گشت ہے وہ اس دھرتی کی سنائی دیتی ہے. اگر آپ ریکنسٹرکشن کی بات کر رہے تھے تو آپ بدھ مت کے اندر ناگا ارجن کا جو شونیہ کا نظریہ ہے اس کی کتنی مماثلت لا تشکیل کے ساتھ ہے، نتھنگنس کا، شونیہ کا. یا اسی طرح بدھ مت کے اندر اپوہ کا نظریہ ہے، اس کے اندر بہت ساری آپ کو مماثلت نظر آئے گی. یہ ایمپٹینس جو ہے یہ لامرکزیت نہیں تو اور کیا ہے. اگر آپ اس تناظر میں جدید تنقید کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پھر یہاں تک آپ کیوں محدود رہتے ہیں؟ شبد اور ارتھ پر بہت ساری بحث یہاں موجود رہی ہے. ہندوستانی فلسفے کے اندر آپ اگر دیکھیں تو 16 کے لگ بھگ فکری دبستان موجود رہے ہیں. ان دبستانوں کو بھی ہم دو سطح پر تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ناستک اور ایک آستک ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں میمانسا کا دبستان ہے، نیائے کا ہے، وششک ہے، ویدانت ہے، اور اسی طرح جین مت ہے، بدھ مت ہے، چارواک کا فلسفہ ہے. یہ ساری فلسفیز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مشرق سے کتنا ایکسپورٹ ہو کر یورپ گیا ہے اور وہاں سے پروڈکٹ تیار ہو کر ہمیں بیچی جا رہی ہے اور ہم ان تھیریز کے کنزیومر بن گئے. یہ جو فرڈینانڈ ڈی سوسر ہے، اگر آپ اس کی لائف ہسٹری کو پڑھیں تو اس کی کتاب جو میمائر آن دا اوریجنل سسٹم آف واولز ان انڈو یورپین لینگویجز، اس کے اندر انڈو یورپین لینگویجز کے اندر تو ماہر تھا، اور جو وہ کورس جنیوا یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا وہ بھی تو سنسکرت کا کورس تھا. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سنسکرت کے اسکرپٹ نہ ہو اور ان اسکرپٹس کو اس نے پڑھا نہ ہو اور انہی کو اس نے اپنی کلاس میں پڑھایا نہ ہو؟ اور کون سی فرڈینانڈ ڈی سوسر نے خود وہ کتاب لکھی ہے، وہ تو اس کے شاگردوں نے مرتب کی ہے، The Course of General Linguistics. اس کے مرنے کے بھی 3 سال بعد 1916 میں فرانسیسی میں یہ کتاب لکھی ہے، جبکہ اس کی وفات 1913 میں ہو چکی تھی. چونکہ یہ فرانسیسی میں تھی تو 1959 میں اسپائیوک چکراورتی نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور وہ کس دھرتی سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ بھی ظاہر انڈین ہے.
बंगाल की धरती से ताल्लुक रखती है, तो उस सौसर को मुतारिफ करवाने वाले लोगों में इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो डेरिडा को मुतारिफ कराने वाली 20 पाइविक हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर इसी स्ट्रक्चरिज्म को आप देख लें तो जो न्याय का दबिस्तान है, न्याय अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो मंतिक का दबिस्तान है, क्योंकि ज्यादातर जो फिक्री रवायत हिंदुस्तान की रही है वो व्याकरण की रही है, अलंकार की रही है, काव्या की रही है, और सबसे कदीम जो लिटरेचर के हवाले से खिताब है वो नाटिया शास्त्र है। और नाटिया शास्त्र के अंदर भी जो रासा थ्योरी है भरत मुनि की, वो आप अगर उसको देखें और उसके अंदर इमोशंस यानी भाव, विभाव, अनुभाव के जो तस्वुरात उसके अंदर मौजूद हैं, वो आपको बिल्कुल वाल्टर पीटर के नजरियात के साथ मुमासलत आपको नजर आएगी। फिर एक्सप्रेशनिज्म की थ्योरी जो है वो उसके करीब करीब नजर आएगी। और इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म क्या इमोशंस, एहसासात और जज्बात से बाहर होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितना भी जमालियाती तनकीद से पेश रफ्त होती है उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो ये 8 रस मौजूद होंगे। ये रस जो 8 हैं, इसमें शरंगार है, व्याकरण है, भयानक है, वात्सीला है, या दीगर जो रस है, उद्भिद रस है, ये सारे इमोशंस लिटरेचर के अंदर मौजूद है और जिस पर उसने बहुत खुलकर बहस की है भरत मुनि नाट्य शास्त्र के अंदर। फिर मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो गया, मैं तो बात करता शब्द और अर्थ की, जिसको आप अभिधा कहते हैं। अभिधा के अंदर ये बहस मौजूद रही है, क्या लफ्ज और मानी का रिश्ता फितरी होता है या गैर फितरी होता है? जो मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट है वो लफ्ज और मानी के दरमियान रिश्ते को फितरी तस्वर करता है, जबकि इसके मुकाबले में जो न्याय स्कूल ऑफ थॉट है वो लफ्ज और मानी के दरमियान रिश्ते को गैर फितरी ख्याल करता है। यही बहस आपको सौसर के यहाँ नजर आएगी। लफ्ज और मानी के दरमियान जो रिश्ता है वो आर्बिट्रेरी कहता है, जबकि न्याय वाले ये बात पहले यहाँ हिंदुस्तान के अंदर डिस्कस कर चुके थे। मीमांसा और न्याय के दरमियान जो डायलॉग चल रहा था वो इसी बात के ऊपर इख्तिलाफ था, एक लफ्ज और मानी के रिश्ते को फितरी ख्याल करता था। क्योंकि मीमांसा वाले वेदांत से अपने ख्यालात लेते हैं तो थोड़े रिलीजियस हैं, और जो भी रिलीजियस आदमी होता है उसको मानी का तहक्कुम चाहिए, उसे फिक्स्ड मानी चाहिए, मतन के अंदर एक से ज्यादा ताबीरात नहीं चाहिए। इसीलिए वो लफ्ज और मानी के रिश्ते को फितरी ख्याल न सिर्फ करेगा बल्कि उसके ऊपर बज़िद भी रहेगा। सो इसीलिए आपको जो वेदांती स्कूल ऑफ थॉट से मीमांसा जो स्कूल ऑफ थॉट आगे निकला है, इसने इस नजरिए को ये ख्याल किया कि ये फितरी है, जबकि न्याय वाले कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। लफ्ज और मानी के दरमियान रिश्ता रवायती होता है, सकाफत तय करती है। लफ्ज अग्नि कहने से जुबान जल नहीं जाती, या गौ कहने से उस लफ्ज के अंदर जानवर की खुसूसियात नहीं आ जाती, तलवार कहने से जुबान नहीं कटती। वो कहते थे कि नहीं, ये तो नेचुरल रिलेशनशिप है वर्ड और मीनिंग के दरमियान, बिल्कुल ऐसे जैसे आंख के अंदर देखने की सलाहियत फितरी है, जैसे कान के अंदर सुनने की सलाहियत फितरी है, जैसे जुबान के अंदर चखने की सलाहियत फितरी है, इसी तरह लफ्ज और मानी के दरमियान जो रिश्ता है ये फितरी है। शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे ये फैकल्टीज इन इंसानी आज़ा के साथ जुड़ी हुई। अब आगे चलकर अगर आप सौसर की थ्योरी को पढ़ें तो लफ्ज और मानी के दरमियान जो बहस है वहीं से पैदा हो जाती है। फिर उसके यहाँ सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये तस्वुरात क्या ये न्याय स्कूल ऑफ थॉट से अलग है? फिर जुबान के अंदर पैरोल और लैंग का जो तस्वुर है क्या वो
یہاں کے تصورات سے نہیں ملتا. اگر آپ کو شبد اور ارتھ کے درمیان فطری رشتے سے انکار کریں گے تو اسٹرکچرلزم سمجھ آئے گا. اگر آپ یہ سمجھیں گے تو پھر آپ کو لینگ اور پیرول بھی سمجھ آئے گی. یہ سمجھیں گے تو زبان کا پیراڈگمیٹک اور سنٹیگمیٹک جو پہلو ہے وہ بھی سمجھ آئے گا. ادروائز اسٹرکچرلزم کو آپ نہیں سمجھ سکتے. جتنی ماڈرن تھیوریز، میرا خیال ہے کہ یہ ہم چونکہ اپنی فکری روایت سے کٹے ہوئے لوگ، ہمیں اپنے ماضی کا پتہ نہیں ہے. ہم جس دھرتی پر کھڑے ہیں اس کے اوپر ہمارے پیر نہیں جمے ہوئے، اسی لیے تو ہم کنفیوزڈ ہیں. کبھی ہم عرب سے، کبھی فارس سے، تو کبھی یورپ سے لیتے ہیں، اور اس کے لینے کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ 712 سے آگے دیوار بنا دی گئی ہے کہ آپ اس سے آگے نہ جائیں. جن لوگوں کو ہم نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ سنبھالا تھا، انہوں نے ہماری نظریاتی سرحدوں پر بھی اسی طرح سے باؤنڈریز بنا دی. ہمیں اپنے اصل کو پہچاننا چاہیے. ہمیں اپنے سلیبس کے اندر ہندوستانی شعریات کو وہاں سے پڑھانا چاہیے جب پاننی نے اس کا آغاز کیا تھا. آج بھی اگر آپ لنگوسٹکس کا کورس پڑھتے ہیں تو وہاں فونیٹکس پڑھتے ہیں، وہاں سیمنٹکس پڑھتے ہیں. کیا یہ بحث پاننی نے پہلی بار دنیا کو نہیں متعارف کرائی تھی؟ اور پاننی کا تعلق کہاں سے؟ گندھارا تہذیب سے. اور وہ قبل از مسیح میں بیٹھ کر وہاں پر زبان کے ان پہلوؤں پر گفتگو کر رہا تھا. آج بھی ماہرین لسانیات پاننی کو ایسا دماغ تصور کرتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کی مباحث آج سے ہزاروں سال پہلے نہیں سنے نہ دیکھے. تو فونیٹکس اور سیمنٹکس اور سینٹیٹک یا سینٹیکس کی جو بحثیں ہیں وہ ہمیں پاننی کی اشٹ ادھیائی میں ملتی ہیں. اور اشٹ ادھیائی کا یہ جو کتاب ہے، اس کو آگے اگر آپ تھوڑا سا چلا لیں تو اس کے اوپر وارتتک لکھی ہے کاتیاین نے. کاتیاین نے جو وارتتک لکھی ہے وہ بنیادی طور پر اشٹ ادھیائی کے حواشی ہے. یعنی جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو قدیم ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے اوپر حواشی یا فٹ نوٹ لکھتے ہیں. تو اسی طرح اس نے بھی جو وارتتک لکھی کاتیاین نے، اس کا ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا. لیکن یہ سلسلہ تھوڑا سا اور اگر آپ آگے بڑھاتے ہیں تو پتنجلی کی کتاب وہ ہمیں مہابھاشیہ کی صورت میں نظر آتی ہے. مہابھاشیہ بھی بنیادی طور پر وارتتک اور اشٹ ادھیائی پر لکھے گئے نوٹس ہیں. اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سلسلہ تو بھرتری ہری تک آتا ہے. بھرتری ہری نے واقعہ پدیا لکھ کر نہ صرف پاننی، کاتیاین اور پتنجلی کے نظریات کو آگے بڑھایا تھا، بلکہ اپنے نئے نظریات میں اس میں شامل کیے. اور پھر ناگیش بھٹ نے مجو لنگاشا یا اس طرح مجھے جن سے نام نکل گیا ہے وہ لکھ کر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا. اور ویاکرن کی جو روایت ہے وہ ہمارے ہاں 6 صدی عیسوی 7ویں صدی عیسوی تک چلتی رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ویاکرن کی روایت ہے آگے جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر النکار اور کاویہ شاستر اور اس طرح کے جو دیگر اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے اندر کہیں ضم ہو جاتی ہے. آج بھی اگر ہم اپنے فکری ورثے پر نظر دوڑائیں تو ہم کسی بھی ملک کی تہذیب سے نہ کم ہیں. فکری سطح پر ہم طاقتور ہیں. ہم اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ذہین ترین قوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ذہین ترین قوم ہیں. ہم نے یہ بحثیں اس وقت کی تھیں جب یورپ کے خواب و خیال میں نہیں تھا. اس وقت یہ بحثیں ہندوستان کی دھرتی پر ہو رہی تھی. لیکن چونکہ ہم اپنی فکری روایت سے کٹ گئے ہیں، اسی لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں یا ایکسپورٹڈ ہیں یا باہر سے آ رہی ہیں. یہ ہماری ہی ہیں اور وہاں پر منتقل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہاں آئی ہیں. اور یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو کھوج لگائیں، میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے اس کا کھوج لگائیے،
देवदागरी सीखिए, संस्कृत के कदीम मतून को पढ़िए और फिर जदीद उलूम के साथ उसकी ममासलत देखिए तो कितनी फिक्री हम आगियाँ, कितनी सिमिलैरिटीज वहाँ मौजूद होंगी। इतनी ही गुफ्तगू के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फैज़ की इस नज़्म के साथ के फैज़ की नज़्म है मेरे नदीम, यहाँ रविश नदीम साहब भी बैठे हैं, तो शायद लगता है इन्हीं मुखातिबों को हमारा नदीम। ख्यालो शेर की दुनिया में जान थे जिनसे, फ़ज़ाए फ़िक्र व अमल अरगमा थे जिनसे, वो जिनके दूर से शादाब थे माहो अंजुम, जुनून इश्क की हिम्मत जमा थी जिनसे, वो आरज़ुएं कहीं सो गई है मेरे नदीम। बहुत शुक्रिया।